السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے صحرائے نامیب کی۔ جنوب مغربی افریقہ میں بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر واقع نامیب صحرا زمین کے خشک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مقامی زبان میں اس کا مطلب ہے وہ علاقہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیارہ مریخ کی سطح سے مشابہت رکھنے والے اس خطے پر ریت کے ٹیلے، اوبڑ کھابڑ سنگلاخ پہاڑ ہیں۔ یہ وسیع و عریض خطہ 3 ممالک کے 81,000 مربع کلومیٹر پر کنکریوں اور ریت کا پھیلا ہوا میدان نظر آتا ہے۔ 5.5 کروڑ سال قدیم اس صحرا کو دنیا کا قدیم ترین صحرا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں صحرائے سہارا صرف 20 سے 70 لاکھ سال پرانا ہے۔ موسم گرما میں یہاں کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ اور رات کو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ برف جم جائے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ زمین کے انتہائی ناقابل رسائی علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود بہت سے قبائل نے اسے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اس عمل میں کچھ عجیب زمینی شکلوں کی تعمیر ہوئی جس نے ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ نامیب صحرا جنوبی انگولا سے نمیبیا اور پھر وہاں سے 2000 کلومیٹر دور افریقہ کے شمالی حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ نمیبیا میں طویل بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر یہ ڈرامائی طور پر سمندر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مشرق کی طرف سے ریت کا لامتناہی سمندر پھیلا ہو جو جنوب افریقہ کے اندر 160 کلومیٹر دور بڑی ڈھلان تک جاتا ہے۔ صحرائے نامیب کی انتہائی خشک حصوں میں سال میں اوسطاً صرف 2 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ کئی سال تو ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں بارش بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود چیتے، لگڑ بگوں، شتر مرغ، زیبروں نے یہاں کے سخت حالات میں خود کو ڈھال لیا ہے۔ شتر مرغ پانی کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے اپنے جسم کا درجہ حرارت بڑھا لیتے ہیں۔ ہارٹمن کے پہاڑی زیبرے بہت ہوشیار کوپیما ہیں جنہوں نے خود کو صحرا کے ناہموار خطوں میں رکھنا سیکھ لیا ہے۔ نامیب کا سب سے خطرناک علاقہ ریت کے ٹیلوں اور ٹوٹے ہوئے جہازوں کے زنگ آلود ملبوں سے بھرا ہوا ہے۔ بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر 500 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ علاقہ کنکال بیچ یا پنجر ساحل کے نام سے جانا جاتا ہے جو گزشتہ کئی صدیوں سے وہاں جمع ہوتے رہے ہیں۔ یہ پنجر کا ساحل اکثر گہری کوہر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جو بحیرہ اوقیانوس کی سرد ہواؤں اور صحرائے نامیب کی گرم ہواؤں سے تشکیل پاتا ہے۔ بحری جہازوں کے لیے اس دھند سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ مقامی سان قبائل کا کہنا ہے کہ خدا نے اس علاقے کو غصے کے عالم میں بنایا۔ سن 1486 میں افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ چلتے ہوئے پرتگال کے معروف جہاز راں دیاگو کاؤ کچھ دیر پنجر کے ساحل پر ٹھہرے تھے۔ کاؤ اور وہاں کے لوگوں نے وہاں صلیب کھڑی کی، لیکن مشکل حالات میں وہ زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکے۔ جاتے جاتے اس جگہ کا نام جہنم کا دروازہ رکھ دیا۔ سیاح سوسسویلے کے آس پاس کے ریت کے گہرے بھورے ٹیلوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمک اور کیچڑ کا علاقہ افریقہ کے تیسرے سب سے بڑے قومی پارکوں میں شامل ہے جو 50,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ریت کے ٹیلے کو نامیب میں ہر جگہ ہوتے ہوئے لیکن ان کا رنگ سوسویلے کے پاس گہرا نارنجی ہو جاتا ہے۔ یہ رنگ دراصل زنگ کا ہے۔ یہاں ریت میں لوہے کی مقدار بہت زیادہ ہے جو اسے زنگ آلود بنا دیتا ہے۔ یہاں کے کچھ ریت کے ٹیلے دنیا میں سب سے بلند ہیں۔ کچھ ٹیلوں کی اونچائی 200 میٹر تک ہے۔ سوسسویلے کے علاقے میں شمال کی سمت ایک ٹیلا تو تقریباً 400 میٹر اونچا ہے۔ نامیب کی حیران کن پہیلیوں میں ایک پہیلی زمین کا وہ حصہ ہے جسے پریوں کے حلقے یا دائرے کہا جاتا ہے۔ کسی خاص نوع کے گھاس سے گھرے دائرے نما حلقوں یا دائروں میں کوئی پودا نہیں ہوتا۔ پورے صحرائے نامیب میں اس قسم کے لاکھوں حلقے یا دائرے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں سے ماہرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ آسمان سے ان حلقوں کو دیکھا تو یہ بہت خوشنما لگتے ہیں۔ یہ حلقے نامیب کے لامتناہی صحرا میں ہر جگہ نظر آتے ہیں جو بعض اوقات چیچک کے دھبوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ وسطی نامیب میں حلقوں کا قطر 1.5 میٹر سے 6 میٹر تک کا ہے۔ شمال مغربی نامیبیا میں وہ اس سے 4 گنا تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ وہاں کے دائروں کا قطر 25 میٹر تک ہے۔ برسوں تک یہ خیال ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ پریوں کے یہ حلقے صرف نامیبیا میں ہیں، لیکن سن 2014 میں ماحولیاتی سائنسدان بران وین بیل کو مغربی آسٹریلیا کے علاقے پیلبرا میں اس طرح کے حلقے نظر آئے۔
परियों के हलकों की पहेली को सुलझाने में माहिरीन अब तक हैरान और परेशान हैं, लेकिन नामीबिया के मुकामी लोगों को इन शक्लों के बारे में बहुत पहले से पता था। मुकामी हेम्बा के लोगों का मानना है कि वो रूहों के ज़रिए बनाया गया है और वो उनके देवता मकोरो के नक्शपा हैं। बरसों की खुश्क साली के बाद घास सूख जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। मारियस ने एक और पहेली की वजाहत की, यानी जब भी बारिश होती है अचानक ये हल्के जादू की तरह नमूदार हो जाते हैं। मारियस का ख्याल है कि इन हलकों के बनने का सबब एक नहीं है, बल्कि कई असबाब के यकजा होने से ये वजूद में आए हैं। लेकिन वो क्या असबाब हैं, ये बात अभी तक सीगा राज है। इस तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।